عزاداری کا آغاز کب ہوا؟ سلسلہ، وجوہات، مقاصد کیا تھے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ انتہائی بہترین موقع سے اور مرحلے سے آپ نے بات کا آغاز کیا ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کے سوال یعنی تاریخ عزاداری پر کچھ عرض کروں، ایک جملہ جو آپ نے بیان فرمایا ابتدا میں، نام حسین کی خصوصیت کے حوالے سے کہ یہ نام سنتے ہی، یہ نام لبوں پر آتے ہی انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو میں عرض کروں گا، ہر وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے کہ جو اس کیفیت سے دوچار ہے، جو اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کیفیت کے احساس میں آپ پہلے اور تنہا نہیں ہیں۔ اس کیفیت کا آغاز جناب حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ حسین کیفیت ہے کہ جس میں انبیاء ہم سے پہلے ہیں۔ بے شک۔ بہت ہی خلاصتاً روایت عرض کروں کہ جب نبی اللہ آدم کی توبہ قبول ہونی تھی اور جبرائیل نازل ہوئے اور انہیں وہ 5 اسماء گرامی تعلیم دیے کہ جن کے واسطے سے انہیں توبہ کا حکم دیا گیا، انہیں ان کے ترک اولا کی معافی مانگنے کا امر کیا گیا، تو آدم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے یہ فرمایا تھا کہ کیا ماجرا ہے، جب ابتدائی 4 نام لیتا ہوں تو دل میں سرور اور کیف محسوس کرتا ہوں، لیکن جب 5واں نام لیتا ہوں تو دل غمگین ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ تو اس وقت جبرائیل امین نے حضرت آدم کے سامنے کربلا کا اس روئے زمین پر سب سے پہلا مرثیہ کہا تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ کیفیت کہ نام حسین لبوں پر آتے ہی دل کا غمزدہ ہو جانا، اس کیفیت میں ہم انبیاء کے شریک ہیں۔ ان تمام مومنین کے لیے مبارکباد۔ اور اسی سے ہم اپنے پہلے سوال کے جواب سے جڑ گئے کہ عزاداری کا آغاز کب سے ہوا۔ سبحان سرکار، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، یہ اتنا طویل و عریض موضوع ہے کہ جس کا ایک تو کیا کئی جلسوں میں، کئی بیٹھکوں میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں عرض کروں، اس سوال کے کئی مراحل ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ عزاداری یعنی امام حسین پر گریہ و زاری، امام حسین کے غم میں غمگین ہونے کا آغاز کب سے ہوا، تو اس عزاداری کے کئی مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اس روئے زمین پر بنی نوع انسان کے اترنے سے پہلے کا مرحلہ۔ صحیح۔ دوسرا مرحلہ بنی نوع انسان کے روئے زمین پر اتار دیے جانے کے بعد پہلا موقع کہ جب اس روئے زمین پر حسین پر گریہ کیا گیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تیسرا مرحلہ حسین علیہ السلام کی ولادت سے قبل، کب ان پر عزاداری کی گئی، گریہ کیا گیا۔ چوتھا مرحلہ آقا کی ولادت کے بعد لیکن آقا کی شہادت سے قبل، ان کی حیات میں کب ان پر عزاداری کی گئی اور گریہ کیا گیا۔ پانچواں مرحلہ کہ جس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں کہ آقا کی شہادت کے بعد کب عزاداری کا آغاز ہوا، پہلی مجلس کہاں بپا ہوئی، پہلی مرتبہ حسین پر گریہ و ماتم کا باقاعدہ انعقاد و انتظام کب کیا گیا۔ تو یہ عزاداری کوئی جدید شے نہیں ہے، اس کی تاریخ فقط 1400 برس پرانی نہیں ہے۔ اگر سب سے پہلے حسین پر گریہ اور عزاداری کا سوال ہے، وہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، ان کے پتلے کو بنایا، خلقت بیدیہ کی تعبیر استعمال کی گئی قرآن حکیم میں۔ صحیح۔ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ فسجدو، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اس وقت فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا، اے خدا، ہم اس انسان کو اپنے سے برتر کیسے مانیں کہ جب روئے زمین پر جائے گا تو کیا کرے گا، یسفک الدماء، خون بہائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مبارکہ بقرہ اور کئی مختلف صورتوں میں ذکر ہوا۔ اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں
مفسرین قرآن یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں جو راز بتاتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے کہ فرشتوں کو کیا پتا کہ انسان زمین پر آ کر کیا گل کھلائے گا، فرشتوں کو کیا خبر۔ روایات کہتی ہیں کہ فرشتوں نے لوح پر قلم سے ثبت تقدیر انسانی کو پڑھا تھا اللہ کہ جس میں کربلا کے واقعے پر سے ان کی نگاہ گزری تھی۔ ان فرشتوں نے خدا کے عطا کردہ علم کے ذریعے سے یہ جانا تھا کہ نواسۂ رسول حسین ابن علی کو کربلا میں ظلم و جور کے ساتھ قتل کیا جائے گا، تو اس موقع پر فرشتے اس انسان کی دنیا میں آمد پر اعتراض اس وجہ سے کر رہے تھے کہ انہوں نے ظلم کرب و بلا کو لوح پر پڑھا تھا، دیکھا تھا۔ تو یہ اعتراض گویا کہ پہلی عزاداری تھی۔ روئے زمین پر آ جائیں تو جب حضرت آدم روئے زمین پر تشریف لے آئے، میں نے ابتدا میں تعارف میں عرض کیا، جب آدم کے سامنے حسین کا نام ذکر کیا گیا، آدم نے گریہ کیا، سوال کیا کیوں مجھے رونا آتا ہے؟ سبب معلوم نہیں ہے ظاہری طور پر، مگر چونکہ غم حسین انسان کی فطرت اور جبلت سلیمہ میں اس طرح سے ڈال دیا گیا ہے کہ حضرت آدم نام سن کر گریہ کر رہے ہیں، جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں سبب کیا ہے۔ جبرائیل نے اس وقت کربلا کے واقعات اور آقا حسین کی شہادت کے احوال بیان کیے تھے، یا یوں کہوں کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے پہلی مجلس حسین برپا ہو رہی تھی کہ جہاں مجلس پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے جبرائیل امین ہیں اور مرثیہ سننے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ اگر ایک مرحلہ اور آگے بڑھیں تو یہ عزاداری کوئی جدید شے نہیں ہے۔ حسین کی ولادت سے قبل جب جبرائیل امین نے رسول کو حسین کی ولادت کی خوشخبری دی تھی، اور رسول نے یہ خوشخبری شہزادی کونین کو دی تھی کہ اے فاطمہ خدا تمہارے گھر میں ایک بیٹا عطا کرے گا، اور پھر بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اس موقع پر رسول نے بھی گریہ کیا، شہزادی کونین نے بھی ولادت حسین سے قبل حسین پر گریہ کیا۔ اب آقا کی ولادت کے بعد کئی مرتبہ تاریخ نے لکھا، برادران کی کتب میں بھی موجود ہے، رسول اللہ آقا حسین پر گریہ کرتے تھے، آقا حسین کو دیکھتے تھے اور انہیں کربلا کی مصیبت یاد آتی تھی، روتے تھے۔ بہت تیزی سے سارے مراحل طے کر کے میں آخری مرحلے تک آ گیا۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد یہ عزاداری کہاں سے آئی، یہ بنیاد کہاں سے ٹھہری، یہ پہلی مرتبہ کب ہوئی تاریخ میں؟ تو اگرچہ اہل حرم نے یقیناً شام غریبہ اور 11ویں محرم کی صبح تک حسین پر ہی ماتم کیا، لیکن اس عزاداری کا باقاعدہ انعقاد ہر اس مقام پر ہوا جہاں سے اہل حرم کو گزارا گیا، جہاں سے اسیران کربلا کو گزارا گیا، یہاں تک کہ عزاداری اپنے عروج پر اس وقت پہنچی کہ جب بانیائے فرش عزا، خواہر امام حسین مظلوم، شہزادی زینب علیہ سلام اللہ علیہا نے جب یزید نے انہیں رہا کرنے کا ارادہ کیا تو کسی فاتح کے طور پر شہزادی نے اس کے سامنے مطالبات رکھے تھے، جن میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ اسی شہر دمشق میں کہ جہاں ہمیں رسوائی کی غرض سے لایا گیا تھا، ہمیں ایک مکان دیا جائے جہاں ہم اپنے پیاروں کو روئیں۔ یہ کیا ہے؟ شہزادی اس موقع پر یزید کے دربار میں اس سے ایک عزاخانے کا تقاضا کر رہی ہے، وہ عزاخانہ انہیں مہیا کیا گیا، اور اس موقع پر تاریخ کی شہادت حسین کے بعد سب سے پہلی باقاعدہ مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ لیکن اس مجلس میں اور آج کی مجلسوں میں بڑا فرق تھا، ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا۔ اس مجلس میں کہ جو تاریخ کی پہلی مجلس ٹھہری، اس میں اور آج کی مجلسوں میں بڑا فرق تھا۔ آج کی مجلس میں بھی تبرکات ہیں، اس مجلس میں بھی تبرکات تھے۔ یہاں ہمارے پاس تبرکات میں شبیہ علم ہے، شبیہ تابوت ہے، شبیہ ذوالجناح ہے، اور دیگر مقدس اشیاء کی شبیہ ہیں، لیکن اس پہلی مجلس میں تبرکات کے طور پر، نشانیوں کے طور پر شہداء کے سروں کو لایا گیا، لوٹی ہوئی چادروں کو لایا گیا تھا، چھوٹی چھوٹی بالیوں کو لایا گیا ہوگا۔ تو بڑا فرق ہے اس مجلس میں اور اس مجلس میں کہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو فقط یاد ہے، وہ جس پہ گزری اس کی عزاداری کیسی ہوگی، اس کا گریہ کیسا ہوگا۔